ہم جا رہے تھے سفر میں ایک ڈاکٹر صاحب آئے، کہنے کہ مجھے معلوم ہوا کہ آپ افریقہ جا رہے ہیں، دیکھیے یہ 4-5 قسم کی دوائیں یہ ساتھ رکھ لیجیے۔ کیوں؟ کہنے کہ وہاں افریقہ میں یہ بیماری ہے، افریقہ میں یہ بیماری ہے، آپ یہ دوا اپنے ساتھ رکھ لیں۔ میں نے کہا اللہ اکبر، میں نے اللہ سے پہلے ہی طے کر لیا کہ میں بیمار ہوں گا۔ کتنی بڑی بدگمانی اللہ کے ساتھ۔ بیماری آوے تو پہلے عمل کو مقدم کرو، سنت علاج کرنا سنت ہے، ہاں علاج کرنا سنت ہے، علاج کرنا سنت ہے، پھر تم علاج بھی کر لو، اس امید پر نہیں کہ اس دوا سے ہوگا، اس امید پر کہ اللہ تعالیٰ نے دوائیں بھی اس امتحان کے لیے بنائی ہیں کہ دوا پہلے کرتا ہے یا دعا پہلے کرتا ہے۔ دوا بھی اس امتحان کے لیے بنائی ہے کہ دعا پہلے کرتا ہے یا دوا پہلے کرتا ہے، اور دعا عبادت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ معلوم ہوا کہ دعا اور عبادت دوا سے پہلے ہیں۔ اگر دوائیں اللہ نہ بناتے، اللہ اگر دوائیں نہ بناتے تو لوگ دعا ہی کرتے صرف۔ اسے کیسے معلوم ہوتا کہ یہ دوا کو چھوڑ کر دعا کر رہے، یہ دوا نہ ہونے کی وجہ سے دعا کر رہے؟ اب دعا کرتے بھی ہیں تو یہ دعا کرتے ہیں اے اللہ میری دوا مل جائے۔ ایک دوا ایک اسٹور پر نہ ملی، دعا کرے گا اے اللہ دوسری اسٹور پر مل جائے۔ اس نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو صحت دینے کے لیے دوا کے ساتھ دوا پر موقوف کر دیا ہے۔ یہ اللہ سے صحت لے ہی نہیں سکتا، میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ لوگ اللہ اکبر بیماری کی امید اور بیماری کے انتظار اور بیماری کے آنے سے پہلے بیماری کا انتظام بیماری کے آنے سے پہلے کرتے ہیں۔ فلاں موسم میں بخار ہوگا، ایسے بیچارے احمق ڈاکٹر جاؤ گے تو یہ کہیں گے گھبرانے کی بات نہیں، موسمی بخار ہے۔ ارے موسم سے بخار کیا تعلق؟ موسم سے بخار کا کیا تعلق؟ بخار سے موسم کا۔ کل ایک صاحب کہنے لگے احتیاط کرنا، کہنے کہ موسم بدل رہا ہے۔ میں نے کہا موسم بدل رہا، اللہ نہیں بدل رہے۔ کون بدل رہا؟ موسم بدل رہا، اللہ نہیں بدل رہے، اللہ وہی ہیں۔ دیکھو تو صحیح، ڈاکٹر کہتے ہیں گھبراؤ مت، موسمی بخار ہے۔ اچھا بھائی اگر موسم کا بخار ہے تو سب کو کیوں نہیں ہے؟ اگر بخار موسم کا ہے تو سب کو کیوں نہیں ہے؟ موسم کا بخار سب کو کیوں نہیں ہے؟ کسی کو ہے کسی کو نہیں ہے، حالانکہ موسم تو سب پر آ رہا ہے، سردی کا، گرمی کا، بارش کا، دھوپ کا، موسم سب پر آ رہا، سب کیوں نہیں بیمار ہیں؟ معلوم ہوتا ہے بیماریوں کو بھی موسم سے جوڑ دیا گیا ہے، بیماریوں کو بھی موسم سے جوڑ دیا گیا۔ اونٹوں میں خارش پھیل گئی، صحابی نے آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ اونٹوں میں خارش پھیل گئی ہے۔ آپ نے سوال کیا، اور یہ سوال حالات لینے کے لیے نہیں تھا، یہ سوال صحابی کے ایمان کا امتحان لینے کے لیے تھا، اس لیے کہ نبی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ کسی بات کے پیش آنے کو مخلوق میں تلاش کرے، کسی چیز کے پیش آنے کو مخلوق میں تلاش کرے، یہ نبی کے لیے مناسب نہیں ہے۔ نبی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ کسی بات کے پیش آنے کی وجہ مخلوق میں تلاش کریں۔ آپ کے سوال کا مقصد یہ ہرگز نہیں تھا کہ اونٹوں میں خارش پھیلنے کی کیا وجہ ہوئی، آپ کا سوال کا مقصد صحابی کے ایمان کا امتحان لینا تھا کہ دیکھوں تو صحیح اب تک ایمان کی کوشش سے ایمان کہاں تک بنا۔ تو آپ نے فرمایا
کہ یہ بتاؤ اونٹوں میں خارش کیسے پھیلی؟ کیا جواب دیتے ہیں؟ آیو کہتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے ہوئی، یا یوں کہتے ہیں کہ اونٹوں سے اونٹوں میں خارش پھیل گئی؟ صحابی نے کہا کہ جی ایک اونٹ کو ہوئی تھی پہلے، ایک کو ہوئی تھی، پھر سب کو ہو گئی۔ یہاں سے اس کفر کو توڑا، یہاں سے اس کفر کو توڑا کہ اللہ کا حکم ہر ایک کے لیے براہ راست آتا ہے۔ یہ نہیں کہ ایک اونٹ کو خارش ہوئی تھی تو دوسرے کو بھی ہو گئی، پھر تیسرے کو ہو گئی، پھر جو ان کے ساتھ رہتے ان کو بھی ہو گئی۔ دیکھو تو صحیح، اس کا مطلب یہ ہے کہ نظام کائنات سے چل رہا ہے، کائنات سے چل رہا ہے، بس اسی کا نام دہریت ہے۔ آپ نے فوراً اصلاح فرمائی، فرمایا نہیں، یہ بتاؤ اگر اونٹوں سے خارج اونٹوں میں پھیلی ہے تو پہلے اونٹ کو کہاں سے ہوئی؟ پہلے اونٹ کو، اگر تمہارے نزدیک پہلے اونٹ کو ہونا ناممکن ہے اللہ کے امر کے بغیر، تو پھر خدا کی قسم اس طرح ایک اونٹ سے دوسرے اونٹ کو ہونا بھی ناممکن ہے اللہ کے امر کے بغیر۔ یہ آسان بات ہے۔ اگر ایک اونٹ سارے اونٹوں میں خارش کے بغیر خارش کا پھیلنا ناممکن ہے، تو پھر یہ بھی ناممکن ہے، یہ بھی ناممکن ہے کہ اللہ نے تو ایک کے لیے حکم دیا تھا وہ سب کو ہو گئی۔ کسی آسان بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اصلاح فرمائی کہ نہیں، غلط کہتے ہو تم، یہ غلط کہتے ہو، یہ تم غلط کہتے ہو کہ ایک اونٹ کو خارش ہوئی تھی سب کو ہو گئی۔ دوستو عزیزو، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہماری اجتماعی امت اجتماعی طور پر اس وقت جتنے مصائب کا شکار ہے، وہ تو جو شخص اپنے برے حالات کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کرتا، وہ اپنے حالات کی درستگی کی طرف بھی اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ جو حالات کے بگاڑ کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کرے گا، وہ حالات کی اصلاح کے لیے بھی اللہ کی طرف رجوع نہیں کرے گا۔ جو حالات کے بگاڑ کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کرے گا، وہ حالات ٹھیک کرنے کے لیے بھی اللہ کی طرف نہیں آئے گا۔ وہ سارے حالات کی درستگی کائنات میں تلاش کرتا رہے گا۔ جب نقصان کو مخلوق سے جوڑے گا تو پھر نفع کو ہی مخلوق سے جوڑے گا۔ حالانکہ ایک مشرک سے فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشرک سے کہ تیرے مال میں، تیرے کاروبار میں، تیری جان میں کوئی نقصان ہو جاوے تو اس نقصان کی تلافی کس سے کراتا ہے؟ اس نے کہا مشرک نے، وہ ایک اکیلا اللہ جو آسمانوں میں ہے، وہ ایک اکیلا اللہ جو آسمانوں میں ہے۔ میرے دوستو عزیزو، اس لیے ہم نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایمان کی تعلیم دی ہے، صحابہ کو ایمان کی تعلیم دی ہے، صحابہ کو ایمان کی تعلیم دی ہے۔ اور ایمان کے علم سے سکھلایا ہے، ایمان کے علم سے سکھلایا۔ اس لیے ہر جگہ ایمان ملے گا، ہر جگہ ایمان ملے گا، ہر جگہ ایمان ملے گا، کوئی بھی شعبہ دین کا ایمان سے خالی نہیں ہے۔ آپ احادیث میں غور کریں، ایمان کی علامتیں احادیث میں غور کریں تو دین کا کوئی شعبہ ایمان سے خالی نہیں ملے گا۔ سب سے پہلا حکم، سب سے پہلا فریضہ نماز، سب سے پہلا فریضہ نماز۔ اللہ کی شان، قرآن میں نماز کو بھی ایمان کہا، ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، یہاں ایمان کو نماز، یہاں نماز کو ایمان کہہ رہے ہیں، یہاں نماز کو ایمان کہہ رہے ہیں، کیونکہ ایمان والے وہ لوگ ہیں، ایمان والے وہ لوگ ہیں کہ جب انہیں کوئی حکم دیا جاتا ہے، جب انہیں کوئی اگلا حکم، ایمان والے وہی لوگ ہیں جب انہیں کوئی اگلا حکم دیا جاتا ہے تو وہ اگلے حکم سے اختلاف نہیں کرتے۔ ارے سنو تو صحیح، ایمان والے وہی لوگ ہیں کہ جب انہیں کوئی حکم دیا جاتا ہے، کوئی نیا حکم دیا جاتا ہے تو وہ اگلے حکم سے اختلاف
نہیں کرتے. ایمان والے وہی لوگ ہیں کہ جب انہیں کوئی حکم دیا جاتا ہے تو وہ اگلے حکم سے اختلاف اور اگلے حکم سے انکار نہیں کرتے. اور بے عقل احمق قسم کے لوگ وہ ہیں کہ جب انہیں کوئی حکم دیا جاتا ہے تو وہ اگلے حکم سے اختلاف کرتے ہیں. اب سنو دھیان سے. اللہ تعالی اپنے احکام وقفے سے وقت پر تھوڑی تھوڑی مدت میں اس لیے لاتے ہیں تاکہ وہ ایمان والوں کا امتحان لیں اور منافقین اور دلوں میں خیانت رکھنے والے ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ چھٹائی کرتے رہیں. سنو غور سے توجہ سے بات. اللہ تعالیٰ سے ہر وقت استقامت کو مانگتے رہنا چاہیے. اللہ سے ہر وقت استقامت کو مانگتے رہنا چاہیے, ورنہ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے یہ. اللہ کا یہ دستور ہے, اللہ کا یہ دستور ہے کہ وہ لوگوں کی چھٹائی کرنے کے لیے ایسے احکام لاتے ہیں کہ ماننے والے الگ ہو جائیں, نہ ماننے والے الگ ہو جائیں. سنو توجہ سے بات. اللہ تعالی ماننے والوں کو نہ ماننے والوں سے الگ اور نہ ماننے والوں کو ماننے والوں سے الگ کرنے کے لیے حکم لاتے ہیں, صرف دیکھنے کے لیے کہ کون نبی کی اطاعت کرتا ہے کون نہیں کرتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد 17 مہینے تک آپ نماز پڑھتے رہے بیت المقدس کی طرف. اس کے بعد ہجرت کے بعد مدینہ پہنچنے کے بعد 17 مہینے تک قبلہ بیت المقدس رہا. قبلہ بیت المقدس رہا. قبلہ بیت المقدس رہا 17 مہینے تک. ظہر کی نماز ہو رہی تھی مسجدوں میں الگ الگ. 9 مسجدیں تھیں مسجد نبوی میں, اور بھی مسجدیں مسجد نبوی کے علاوہ بن گئی تھیں محلوں میں. ظہر امام میں حکم آ گیا کہ آپ رخ کر لیجئے بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف. حکم آ گیا فوراً, رخ کر لیجئے بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف. قبلہ بدل دیا. ریکنسٹرکشن آف امہ تو جیسے ہی قبلہ بدلا صحابہ کرام فوراً بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف پھر گئے. بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف پھر گئے. اب اعتراض کرنے والے منافقین اعتراض کرنے والے, ان کا کام یہ تھا کہ وہ مسلمانوں پر تنقید کرتے رہتے تھے, خود تو کچھ کرتے نہیں رہے. اعتراضات کرنے کا مزاج تھا. وہ تلاش میں رہتے تھے کہ کوئی ایسی بات ملے مسلمانوں کی تو اس کو اچھالیں پھیلاویں. منافقین کو موقع مل گیا کہنے کے لو جی ان کا تو کوئی قبلے کا بھی ٹھکانہ نہیں ہے, کبھی ادھر نماز پڑھتے ہیں کبھی ادھر پڑھتے ہیں. منافقین تو اعتراض کر کے محروم ہو گئے. اس لیے کہ بات ہمیشہ یاد رکھنا, تنقید کرنے والا محروم ہو جاتا ہے. تنقید کرنے والا محروم ہو جاتا ہے. ہمارے ایسا کا ملفوظ ہے کہ ناقد محروم ہوتا ہے, تنقید کرنے والا محروم. سب سے بڑا بے عقل بے وقوف ہے کہ جو آدمی قرآن اور حدیث کی سچی باتوں کا کھل کر انکار کر بیٹھے. اس سے بڑا احمق اور بے عقل کوئی نہیں ہوتا. جو چیزیں قرآن میں احادیث میں واضح ہیں
ان کا آدمی انکار کر دے تو وہ بعض مرتبہ انکار کر دیتے ہیں لوگ اپنے تجربات، اپنے معمول کی وجہ سے کہ معمول یہ تھا مگر اب یہ ہونے لگا ہے، اب یہ ہونے لگا ہے، بجائے اس کے کہ آ کر بیٹھو، پوچھو کہ اب کیا حکم ہے اور اب کیا کرنا ہے۔ آدمی اعتراض اور تنقید کر کے عمل کے دائرے سے نکل جاتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ عمل کے دائرے سے نکل جاتا ہے، عمل کے دائرے سے نکل جاتا ہے، اور بعض مرتبہ آدمی کا تنقید کرنا اسے حق کے انکار تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ بہت ڈرنے کی بات ہے۔ تو چنانچہ منافقین نے اعتراض کیا، منافقین نے اعتراض کیا کہ بھئی انہوں نے قبلہ کیوں بدل دیا، اور یہود نے اعتراض کیا، یہودیوں نے کہا کہ یہ کیا کیا انہوں نے، ہمارے قبلے کی طرف نماز پڑھتے تھے، انہوں نے ہمارا قبلہ چھوڑ دیا۔ ارے سنو تو صحیح، یہ باتیں سمجھنا بہت ضروری ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ باتیں سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب سب ایک رخ پر نماز پڑھ رہے تھے، کیونکہ یہود بیت المقدس کو اپنا قبلہ کہتے تھے، یہود بیت المقدس کو اپنا قبلہ کہتے تھے، ہمارا قبلہ ہے، اور اس بات سے مطمئن تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو ایک اللہ معاف فرمائے، بعض مرتبہ دین کے شعبے یا دین کے مراکز کو لوگ اپنی ذاتی چیز سمجھ بیٹھتے ہیں۔ انہیں برداشت نہیں ہوتا کہ بھئی ہماری مسجد ہمارا مرکز، حالانکہ ساری مسجدیں اللہ کی ہیں، ساری مسجدیں اللہ کی ہیں، ساری مسجدیں اللہ کی ہیں۔ جب آپ نے رخ بدلا بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف تو یہودیوں کو اشکال ہوا، یہودیوں کو اشکال ہوا کہ انہوں نے قبلہ کیوں بدل دیا۔ تیسرے صفحہ احمق، وہ کفار، انہیں امید ہو گئی، انہوں نے کہا اچھا اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قبلے کی طرف آ رہے ہیں۔ یہ کفار کہتے تھے کہ بیت اللہ ہمارا قبلہ ہے اور بیت المقدس یہودیوں کا قبلہ ہے۔ یہودی تو یوں معترض کہ ہمارا قبلہ چھوڑ دیا، اور کفار یوں خوش ہو گئے کہ اب یہ ہمارے قبلے کی طرف آ گئے۔ ارے سنو تو صحیح، کیسا عجیب قصہ ہے۔ بس میں تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ خود اپنی ذات سے حق پر قائم نہیں ہوتے، اپنی ذات سے حق پر قائم نہیں ہوتے، وہ صبح شام اس چکر میں لگے رہتے ہیں کہ کون ہماری طرف ہے، کون ان کی طرف ہے، کون ہماری طرف ہے، کون ان کی طرف ہے، حالانکہ ایک ہی طرف ہے کہ سب اللہ کی طرف، سب اللہ کی طرف۔ تو پھر الی اللہ، سب اللہ کی طرف، ساری مسجدیں اللہ کے لیے، ساری مسجدیں اللہ کی۔ ایسا پھٹا مسلمان اور ایسی تفریق پڑی مسلمانوں میں کہ انہوں نے اللہ کی مسجدوں کو اپنی مسجدیں بنا لیا، یہ ہماری مسجد، یہ تمہاری مسجد۔ حالانکہ مسجد تو دو حصوں میں تقسیم جب ہو سکتی ہے جب پہلے قبلہ تقسیم ہو۔ میری بات سمجھ میں آ رہی؟ جب قبلہ تقسیم نہیں تو مسجد تقسیم ہو سکتی ہے؟ ہو ہی نہیں سکتی۔ جب قبلہ ایک ہے، ہاں بھائی اس مسجد کا رخ ہوتا دوسری طرف، اس مسجد کا رخ ہوتا قبلے کی طرف، کعبے کی طرف، تب تو کہا جاتا کہ بھئی یہ مسجد ہماری، یہ مسجد ہماری۔ جب ساری مسجدوں کا قبلہ ایک ہے تو پھر مسجد تقسیم ہو سکتی ہے؟ ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ تو لوگ کہتے ہیں ہماری مسجد ہے، حالانکہ ساری مسجدیں اللہ کی، ساری مسجدیں
ساری مسجدیں اللہ کی. تو کفار نے یہ کہا کہ اب یہ ہمارے قبلے کی طرف آ رہے ہیں، اب یہ تھک گئے کوشش کرتے کرتے، ہاں جی دین کی دعوت دے دیتے تھے، اب یہ تھک گئے ہیں. اب انہوں نے سوچا ہے کہ بھئی چلو نعوذ باللہ نعوذ باللہ ان کافروں کے ساتھ ہی مل جاؤ، اکثریت ان کی ہے. کیونکہ آج کل لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی دیکھو جن کی لاٹھی ان کی بھینس، جن کی لاٹھی ان کی بھینس، کہ بھئی یہ دیکھو اقتدار کس کے ہاتھ میں ہے. اور یہ دیکھنا چاہیے کہ بھئی اکثریت کن کی ہے. نہیں، نبی اس چیز کو نہیں دیکھتے کہ کن کے ہاتھ میں قوت ہے، کن کی اکثریت ہے. نہیں، وہ تو اکیلے ہوں تو بھی اللہ کے امر کو دیکھتے ہیں، ہزار میں ہوں تو بھی اللہ کے امر کو دیکھتے ہیں. یہ کوئی بات نہیں کہ اگر اکثریت کے غلط تو وہ صحیح ہو جائے، اور اگر صحیح کو صحیح کہنے والے تھوڑے ہوں تو وہ غلط ہو جاوے. ایسا نہیں ہوتا. دین تو واضح ہے، دین تو واضح ہے، روشن ہے، کھلا ہوا ہے. اکثریت اقلیت سے دین کے حق و ناحق، صحیح غلط ہونے کا اقلیت اکثریت سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو میں نے عرض کیا کہ اللہ نے انہیں احمق کہا ہے جنہوں نے صحابہ کرام کے آپ کے ساتھ نماز میں گھوم جانے کو پر اعتراض کیا. اللہ نے ان کو احمق کہا، اللہ نے ان کو احمق کہا. کفار، منافقین اور یہود، یہ تین قسم کے لوگ مراد ہیں. اس سے تین قسم کے لوگ مراد ہیں. تو انہوں نے یہ کہا کہ کیونکہ تم نے اپنا قبلہ بدل دیا، لوگوں نے اپنا قبلہ بدل دیا، لہذا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تک تم سب کام غلط کر رہے تھے تو تمہاری پچھلی نمازیں سب ضائع ہو گئیں. اگر قبلہ وہ صحیح تھا تو ادھر کیوں آئے، اور اگر وہ غلط تھا یہ صحیح ہے، پچھلی نمازوں کا اب کیا ہوگا. یہ بات چلائی. ارے سنو تو صحیح، یہ بات چلائی منافقین نے کہ بھئی ان کے اگر قبلہ وہ صحیح تھا تو کیوں بدلا، اور اگر وہ غلط تھا یہ صحیح ہے تو پچھلی نمازوں کا ان کی کیا ہوگا. اس کا اللہ نے جواب دیا جسے میں بتانا چاہتا تھا. اللہ نے اس کا جواب دیا، ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کریں گے. صلاۃ نہیں فرمایا، ایمان فرمایا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے قبلہ بدلا ہے تمہاری اطاعت کا امتحان لینے کے لیے. قبلہ بدلا ہے اطاعت کا امتحان لینے کے لیے. تم نکلے ایمان والے، تم نکلے ایمان والے کہ تم نے نبی کے ساتھ ساتھ اپنا رخ بدل دیا. اور ہم نے یہ اس لیے کیا تھا تاکہ ہم جان لیں، دیکھ لیں، چھٹائی کر دیں کون آپ کے ساتھ قبلے کی طرف، بیت اللہ کی طرف پھر جاتا ہے اور کون اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاتا ہے اور نبی کے طریقے سے اور نبی کی اطاعت سے انکار کر دیتا ہے. یہ تھی بات. تو میں نے یہ کہا کہ یہاں اللہ نے کلمے کو ایمان کہا، کلمے کو ایمان کہا.